کل سے ایک معاملہ چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بلوچستان مرڈر کیس کے حوالے سے. اس میں کیا ڈیٹیلز ہیں, کیا ڈیولپمنٹس ہیں؟ کل کسی اور اینگل سے اس کے اوپر بات ہو رہی تھی, آج کچھ نئی ڈیٹیلز ایمرج ہوئی ہیں, وہ ساری چیز ڈسکس کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ یہ اسٹوری فالو کر رہے ہوں گے جو کہ بہت نئی نہیں ہے, لیکن پچھلے 2-3 دن سے یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی اور اس کے بعد کل سے کافی زیادہ اس کے اوپر بات ہونا شروع ہوئی ہے. ہم نے بھی اپنے پروگرام میں بھی اس کو ڈسکس کیا. جو پہلے بات ہو رہی تھی وہ یہ ہے کہ یہ کپل انہوں نے شادی کر لی تھی اور اس کے بعد انہیں وہی جو آنر کلنگ وغیرہ والا معاملہ ہوتا ہے وہ ہوا ان کے ساتھ. پر اب جو لیٹسٹ ڈیٹیلز ہیں, جو لیٹسٹ ڈیٹیلز ہیں وہ تھوڑی سی مختلف ہیں, لیکن وہ بھی بتائیں. سوال اگر جیسے آپ نے پچھلی ڈیٹیلز بتائیں جو لیٹسٹ ہیں وہ بھی بتائیں. وہ ڈیٹیلز یہ ہیں کہ ان کی آپس میں شادی نہیں ہوئی تھی, دونوں شادی شدہ تھے, خاتون بھی شادی شدہ تھیں, پہلے سے 5 بچے بتائے جا رہے ہیں اور جو مرد تھے ان کے بھی. اچھا. بانو نام ہے لڑکی کا اور احسان نام ہے, احسان اللہ جو مرد تھے ان کے ساتھ. دونوں کی آپس میں شادی نہیں ہوئی تھی لیکن ایک ریلیشن شپ تھا, اور اس کے بعد گھر سے کچھ عرصے کے لیے چلے گئے, لیکن واپس آئے تو فیملی کو ایکسیپٹ کر لیا, امپریس کر لیا فیملی نے, جو لڑکی تھی ان کو. اور اس کے بعد جو مرد تھا اس کے حوالے سے یہ فیصلہ ہوا کہ جرگے نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ غلط کام میں انوالو تھے تو ہی ہیز نو رائٹ ٹو لیو. بعد میں مزید جرگے کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ دونوں ہی انوالو تھے, ون سائڈیڈ تو نہیں ہوتا نا, تو لڑکی کے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے جو مرد کے لیے آپ ڈیسائڈ کر رہے ہیں. اینڈ دین ہم نے ویڈیو دیکھی ہے کہ ان کو گولیاں مار دی گئیں. اس ساری ڈیٹیل کے بعد یہ مرڈر جسٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے, مرڈر تو خود کرنا تو کبھی بھی جسٹیفائڈ نہیں ہو سکتا. جو ریاست کا کس فارم ہو کس فارم ہو جو بھی ہو, بات یہ ہے کہ جسٹ ریاست کا کام ہے. وائلنس جو ہے نا, وائلنس کیا ہوتا ہے؟ تشدد. یہ صرف ریاست کا ٹول ہوتا ہے, اور وہ جسٹیفائڈ ہو یا انجسٹیفائڈ ہو وہ مونوپلی ہے. ٹھیک ہے, جب ہم اگر معاشرے میں ہم نے رہنا ہے, یا تو آپ کہیں ہم نے جنگل میں رہنا ہے, جنگل کا قانون ہے تو ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے. یہ تو ہو گیا آپ کی اس بات کا جواب کہ جسٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے. مرڈر از ناٹ جسٹیفائڈ. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, یہ تو اسلام نے کہا ہے. وہ انسان نے جرم کیا کیا ہے, اس کی سزا کیا ہے, یہ کورٹ جانے, عدالت جانے اور ملک کا نظام جانے. آپ قانون کے پاس لے جاتے اگر آپ کو شکایت ہے. خود جو ہے نا یہ قبائلی طریقہ کار, یہ ایک تو ٹھیک نہیں ہے, اور یہی کہ یہ ان کا قانون ہی ہے جو قبائلی سسٹم ہے, یہ اس میں ایک لافلی چیز ہوئی ہے. پھر آپ what do you have to say about this? تو پھر آپ پاسپورٹ چھوڑ دیں, باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں. یہ تو نہیں ہے نا کہ جہاں آپ کو قانون کا اور اس کا فائدہ ہو وہاں آپ وہ قانون کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے لیے. اور جب قانون سب کے لیے ہوتا ہے. دیکھیں, میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ آپ میرا فون چوری نہیں کر سکتی کیونکہ قانون, اور میں آپ کا فون چوری کر لوں, میں کہوں میں اس قانون کا نہیں مانتا. حق آپ کا بھی اتنا ہی جتنا میرا ہے, میرا بھی اتنا جتنا آپ کا ہے. تو اس لیے یہ پہلے فیصلہ کرنا چاہیے ہمیں, قبائلی لوگوں کو بھی اور اس ملک کو بھی, معاشرے کو بھی, کہ ہم نے اس کو قبائلی علاقہ بنانا ہے یا ایک قانون پسند معاشرہ بنانا ہے. ظاہر ہے اس میں بہت سارے باتیں ہیں, بہت سارے مسائل ہیں جس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. لیکن آپ نے جو بات کی ہے نا ابھی کافی لمبی شروع میں, اس پہ آپ نے شروع یہاں سے کیا کہ میری سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہے. آپ نے کہا کہ یہ اتنی یہ پرانی خبر ہے اور اب نئی ڈیٹیلز آ گئی ہیں. اب یہ اگر آپ کو میں سوچ رہا تھا کتنی پرانی خبر ہے, اس کو بھی 48 آورس نہیں ہوئے. تو لیکن جین زی کے لیے اس ڈیجیٹل ایج میں 48 پرانا واقعہ جو ہے, 48 آورس پرانا واقعہ جو ہے وہ پرانی خبر ہو گیا, نئی چیز آ گئی. اس سے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک تو شاید پیس بہت زیادہ ہے ایونٹس کی, اور ڈس انفارمیشن کے پھیلنے کی پیس بہت زیادہ ہے. اور اس پیس کے ساتھ جو برین میکانزم ہے جن زی کا, وہ اتنی تیزی سے نہیں چل پا رہا, وہ کوشچن نہیں کرتا, وہ کرٹیکل نہیں ہے. اور یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ایک سائڈ افیکٹ ہے کہ جب آپ کو ہر چیز فنگر ٹپس پہ مل جائے گی تو آپ اس کے لیے محنت نہیں کریں گے, آپ اس کے لیے کرٹیکل نہیں سوچ نہیں سکتے. جو کچھ آپ کو اس فون نے دیا آپ اس کو گاسپلز ورڈ سمجھ کے اس پہ ایمان لے آتے ہیں. ہم بھی لے آتے ہیں, ہم اس میں شامل ہو گئے. اب یہ ٹھیک نہیں ہے. پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے, جیسے ابھی جیسمین منظور کی آئی خبر پہلے
کہ اس کی تصویر انہوں نے دکھائی, انہوں نے کہا میرے شوہر نے مجھ پہ تشدد کیا, یہ کیا وہ کیا, بہت اس پہ رولا پڑا, بہت ویوز آ گئے لوگوں کے, ویوز آئے نا, لاکھوں میں ویوز میں نے دیکھے ہیں لوگوں کے, تو پیسے اس سے بھی کم کما لیے ہم نے. ہاں, اوور پروڈکشن آف کانٹینٹ اینڈ اوور کنزمپشن آف کانٹینٹ. یس, اور اس میں ہم ایکوریسی کو کہیں چھوڑ دیتے ہیں پیچھے کہ اس کی مزید کیا ڈیٹیلز ہو سکتی ہیں. وی ڈونٹ لک ایٹ دی ادر. اوور جہاں پہ بات آ گئی نا, اوور از رانگ. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. جو پرانے محاورے صدیوں ہزاروں سال پرانے بنے ہوئے ہیں نا, وہ اتنے غلط نہیں ہیں سارے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اگر آپ کو میٹھا کھانے کا شوقین ہے, میٹھا زیادہ بھی کھائیں گے تو نقصان. آپ ایکسرسائز بہت اچھی چیز ہے صحت کے لیے, آپ زیادہ کریں گے تو وہ بھی نقصان دہ. تو بیلنس, اور اسلام نے بیلنس ہی بتایا ہے ہمیشہ. وہ تو یہ اس کا یہ والا اینگل ہو گیا نا کہ مڈل پاتھ. تو اب یہ جو ہے جاسمین منظور کی میں بات کر رہا تھا, اس کی پہلے کچھ خبر آئی, دوسرے دن وہ جو دوسری سائڈ کا ویو ہے وہ آیا تو بالکل ایک پکچر کا کلر ہی بدل گیا. ایسا ہی ہے نا. ابھی یہ واقعہ ہوا ہے, یہ بانو, کیا نام ہے, بانو بی بی نام ہے, بانو بی بی اور احسان اللہ کا. اب پہلے جو خبر آئی وہ یہ تھی کہ شادی شدہ تھا, اپنی پسند کی شادی کی, اس پہ مار دیا. 48 گھنٹے کے اندر اندر اب دوسری سائڈ کا ویو آیا تو کلر بدل گیا. اس لیے جرنلزم میں یہ سکھایا جاتا ہے شروع میں سب سے پہلا ورڈ ایکوریسی, کہ آپ کے فیکٹس ایکوریٹ ہو. نام ہی نہیں ایکوریٹ تھے, پہلی غلطی وہاں پہ ہوئی. شیتل اور زرق تو نہیں تھے نا. تو یہ وہ تو آپ نے رومانٹیسائز بھی کر دیا ایک اس طرح کی چیز کو, مطلب ہماری بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. ایک افسوسناک واقعہ ہوا اور اس کو رومانٹیسائز کر رہے ہیں اور امیجنری نیمز دے رہے ہیں. وہ تو خیر ایک الگ سائڈ ہے. لیکن میں بات مکمل کر لوں اگر اجازت دیں. ہاں, دوسری سائڈ کا بھی بات سننے کا بھی. تو بات یہ ہے کہ جو ایکوریسی نمبر 1, نمبر 2 یہ ہے کہ جب ایلیگیشن کوئی کسی پہ لگائے, کسی بھی قسم کا کوئی واقعہ ہو, اس میں ہمیشہ دوسری سائڈ کا ویو لیا جاتا ہے. آپ دیکھیں جتنی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہوتی ہے اور اس میں جو اچھے جرنلسٹ, اچھے رپورٹرس ہیں, وہ جس کے بارے میں خبر ہوتی ہے کہ اس نے غبن کیا ہے یا اس نے پیسے بنائے ہیں یا اس کے فارن بینکس میں اکاؤنٹس ہیں, اس کا پوائنٹ آف ویو ضرور لیا جاتا ہے. اگر وہ نہیں لیا جاتا تو یہ لکھا جاتا ہے کہ ہم نے اس کو یہ کویسچن بھیجا, اس نے جواب نہیں دیا. یہ لکھنا ضروری ہوتا ہے. یہ پروفیشنل ایتھکس ہے, پروفیشنل رولز ہیں. جاسمین منظور کے کیس میں کیا ہوا کہ ایک یوٹیوبرس جاسمین منظور کو پکڑتا ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کے آدھے پونے گھنٹے کا ایک وہ اس نے ولاگ کر دینا ہے یا پوڈ کاسٹ کر لینا ہے, اور اس نے بہت سارے الزامات لگانے ہیں کچھ لوگوں پہ نام لے کے لگا دیے. اب پروفیشنلی یہ ہونا چاہیے کہ وہ آن ایئر کرنے سے پہلے, پبلش کرنے سے پہلے, اپلوڈ کرنے سے پہلے دوسری سائڈ کا ویو لیں ان الزامات پہ, اور وہ بھی ساتھ ہی اسی وقت اسی ٹائم میں آپ اپلوڈ کریں. ہم یہ نہیں کرتے. 2 ریزن ہیں. ایک تو ہے کہ ہم کام نہیں صحیح کر رہے, ان پروفیشنلزم ہے, اور دوسری بات یہ کہ یہ تو پھر ہماری اسٹوری کل ہو جائے گی اگر ہم دوسری سائڈ کا ویو لیں گے. ہم نے ایک سینسیشنلزم کو فالو کرنا ہے, ہم نے سنسنی خیزی کریٹ کرنی ہے. جاسمین منظور نے جو کچھ کہا ہم نے ویسے کا ویسے چلا دیا, ویوز آ گئے. اب جو دوسرا کہے گا وہ بھی ویسے کا ویسے چلا دینا ہے. اب دوسرے ویوز بھی آ گئے. اگر آپ دونوں کے موقف ایک ویو ایک ولاگ میں لاتے, ایک پوڈ کاسٹ میں لاتے, تو آپ کا ایک پوڈ کاسٹ چلتا, دوسرا تو ایک کے $1 آتے, دوسرے کے لیے آپ کو مزید محنت کرنی پڑتی, کچھ اور کرنا پڑتا. تو یہ, اور اسی طرح یہ جو ہے بانو بی بی اور احسان اللہ کے کیس میں ہوا ہے کہ ہم نے کہیں سے ایک ویڈیو آئی ہے, اور جب آئی ہے تو جرنلسٹوں کا کم از کم یہ فرض تھا کہ اس کے جو اس کے فیکٹس معلوم کرتے. ہم نے بھی کل پروگرام میں میرے سوال میں یہی نام دیے, شیتل اور زرق, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا. کرن ناز نے اس کا پروگرام ہم سے 2 گھنٹے بعد تھا شاید, اور انہوں نے صحیح نام دیے. انہوں نے بانو بی بی اور احسان نام دیا انہوں نے, تو ان کو انہوں نے اچھا کام کیا. میں یہ کہوں گا, آن ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے اچھا کام کیا. ہم نے اچھا کام نہیں کیا. ہم نے جو کہیں سے مل رہا ہم نے اٹھا کے چلا دیا. دیٹس ناٹ گڈ جرنلزم. یہ بات ماننی چاہیے, ہم سب کو ماننی چاہیے کہ ہم تو ان کے صحیح نام بھی نہیں معلوم کر سکے, لیکن ہمارے ساتھ بیٹھی ٹیم نے ان کے صحیح نام بھی معلوم کر لیے. اور اب یہ جو ہے اس کے بعد اب بات جو آئی ہے کہ وہ شادی شدہ نہیں تھے, یہ چیزیں بھی پہلے پتہ کر کے اسی ویڈیو پہ لگاتے. آپ کہتے کہ یہ ہے اس طرح, ان کی شادی شدہ نہیں تھے اور یہ اس طرح آئے واپس, اور جرگے نے یہ فیصلہ کیا. جرگے کا فیصلہ پاکستانی قوانین کے مطابق نہیں ہے.
یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے تھا. خود ہر کوئی اگر قتل کرنا شروع کر دے کسی کو اس بنیاد پہ کہ میں جو سمجھتا ہوں وہ ٹھیک ہے, تو پھر معاشرہ نہیں, یہ معاشرہ نہیں رہے گا, جنگل بن جائے گا. اور بنا ہوا ہے ایگزیکٹلی. اور آپ نے اچھا ہوا کہ کلیریفائی کر دیا کہ ہم اس چیز سے ڈیفلیکٹ نہیں ہو رہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ صحیح ہوا ہے, لیکن ایک پوائنٹ بنا رہے تھے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو چیز ہے وہ ایک دم سے بہت وائرل ہو جاتی ہے. دوسری سائڈ کی اسٹوری کیا ہے اس کا پتہ چلنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, جو ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم ہمارے ملک میں چلتا ہے, جو جرگا سسٹم ایک ہے, ایگزسٹ کرتا ہے, بہت سے لوگ اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں, وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے ختم ہو سکتا ہے کہ دو طریقوں سے ختم ہو سکتا, 3 طریقوں سے ختم ہو سکتا ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ ہمارا نام ہے, اس ملک کا نام ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان. ہم اسلام پہ عمل کرتے ہیں. اسلام کا مذہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لائے تھے نا, تو اس قبائلی اور غیر منصفانہ نظام کے خلاف آیا تھا اسلام. اللہ کی وحدانیت اور یہ جو قبائلی نظام, آپ کو پتہ ہے بچپن سے پڑھایا جاتا ہے کہ جو قبائل تھے وہ کس کس قسم کے جرم میں مبتلا تھے, کتنی جنگیں کرتے تھے, اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا, کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. تو یہ سب قبائلی نظام تھا نا, اور اس میں یہ جرگا سسٹم ہی تھا نا, جس میں سردار چند بیٹھ کے ان کے جو ذہن میں یا دل میں جو روایت ان کی ڈسٹارٹڈ قسم کی ہیں اس کو لے کے وہ چلا دیتے تھے. تو ایک تو ہمیں یہ واضح لکیر کھینچنی پڑے گی کہ یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے. اور اگر وہ سب لوگ جو جرگے کا فیصلہ کرتے ہیں وہ 5 وقت کے نمازی بھی ہیں اور سب کچھ اسلام کے تعلیمات کے مطابق کرتے ہیں, لیکن فیصلہ اسلام کے اصولوں کے مطابق نہیں کرتے, تو یہ اسلام کی مذہب کی خلاف ورزی ہے. یہ اسلام نہیں, یہ کلچر ہے آپ کا. آپ کہیں کہ یہ کلچر ہے, کلچر کو اسلام کا نام مت دیں, یہ بےایمانی ہے اور اس کی پکڑ ہوگی کہ آپ ایک سچے مذہب کو, اتنے پیارے مذہب کو, آپ اپنے گندے کلچر کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کا نام لے لیتے ہیں. اسلام میں مرد اور عورت کے حقوق برابر ہیں, ختم بات. اس کے اگر اتنا ہی بہن کی عزت کا اور بیٹی کی عزت کا ان کو فکر ہے تو اس کو جائیداد میں حصہ دیں. اس کی قرآن کے ساتھ شادی نہ کریں. کہاں لکھا ہے اسلام میں قرآن کی شادی کرنے کا؟ اسلام میں تو عورت کا حصہ جائیداد میں قرآن میں ہے. تو کیا میں یہاں پہ بہت بڑے بڑے آپ کو وڈیروں کے نام بتاؤں جنہوں نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا, اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا؟ اب کسی صوبے کی بات کر لیں آپ, میں پڑھے لکھے لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں, بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ جاتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو میں جائیداد تقسیم نہیں کرتے شریعت کے مطابق. وہ کہہ دیتے ہیں بہنوں نے, بھائی بہن آپ کو جہیز دے دیا ہے, اب آپ جائیں اور اپنا حصہ بھائی کے لیے چھوڑ دیں, اور وہ بہنیں بھائیوں کے لیے قربانی دے دیتی ہیں. اس ٹائم پہ آنر نہیں یاد آتا کسی کو, غیرت بھی نہیں رہتی. آنر تو چھوڑیں, مرد کی غیرت ہی نہیں رہتی اس وقت جب وہ اپنی بہن کا حصہ یا بیٹی کا حصہ اس کو شریعت کے مطابق جو لکھا وہ نہیں دیتا. تو یہ کلچر ہے نا, تو یہ چیری پیکنگ, یہ کلچر ہے نا. اب ہندو کلچر میں کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا, 2 بھائیوں نے ایک لڑکی سے شادی کی جائیداد بچانے کے لیے. وہاں ان کے کلچر میں یہ ہے کہ جائیداد کا بٹوارا نہ ہو, تو اس لیے 2 بھائیوں کی ایک بہن سے شادی, اس کو پولی ایمری کہتے ہیں. اور یہ وہاں کچھ ایسا کلچر ہے وہاں انڈیا کے کچھ علاقوں میں جس کو ہندو مذہب کے ساتھ انہوں نے جوڑنے کی کوشش کی ہے, جس پہ میں کمنٹس پڑھ رہا تھا کہ ہندو جو لوگ تھے وہ اس کلچر کو ڈس آن کر رہے ہیں, کہتے ہیں یہ ہمارا مذہب نہیں ہے. وہ مذہب کہتے ہیں یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے, یہ کلچر ہے, لیکن مذہب کا رنگ دیا جا رہا ہے. تو میں پاکستان میں رہنے والے ان مسلمانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کلچر کی جو اپنی کلچرلی کام کرتے ہیں, مذہب کا نام لگا کے, اس پہ لیبل لگا کے, یہ کتنی بڑی بے ایمانی ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو آپ اپنے کلچر کو تھوپتے ہیں وہ تو عورتوں پہ ہے. تو اس میں ان کے جائیداد میں حصہ نہیں دیتے, شادی میں ان کی مرضی نہیں پوچھتے. کیا ہمارے معاشرے میں یہ آسان کام ہے؟ میں چلو یہ نہیں کہتا ناممکن کام ہے. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی عمر میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے ان کی تجارتی پارٹنر تھی, اور وہ خود انیشیٹو لیتی ہے 40 سال کی عمر میں, اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی, جن کی عمر 25 سال ہے,
کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں, آپ کو میرا رشتہ قبول ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں مجھے قبول ہے, اور پھر شادی ہو جاتی ہے. کیا یہ ممکن ہے ہمارے اس قبائلی معاشرے میں, ہمارے ان دیہاتوں میں؟ کسی صوبے میں چلے جائیں, ہمارے ان شہروں میں, مڈل کلاس گھروں میں, پڑھے لکھے لوگوں میں, کیا یہ ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے ممکن ہو کہیں کہیں. ایک طلاق یافتہ خاتون جس کی عمر 40 سال ہو یا کم ہو, کیا وہ کسی مرد کو اپروچ کر کے اگر یہ کہے کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں, تو سب سے پہلے اس کے کیریکٹر پہ کوسچن اٹھائیں گے, پھر ہم اس کو 100 باتیں سنائیں گے, پھر کہیں گے لو اس کو شادی کی سوچی ہوئی ہے, اللہ اللہ کرنی چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے, یہ کلچر ہے. اسلام نے تو اس سے بڑی اگزامپل, میں نے آپ کو کل پروگرام میں میں نے کہا تھا میں ساری رات اگزامپل دے سکتا ہوں اسلامی ہسٹری میں سے, لیکن میں صرف ایک اگزامپل دینا چاہتا ہوں. اس سے بڑی ہستی کوئی نہیں ہے, اس سے بڑی اگزامپل کوئی نہیں ہے. تو ہم شیر خلاف ورزی کرتے ہیں صرف اپنے کلچر کے نام پہ, جو ہمارے ذہنوں میں بچپن سے ڈال دیا جاتا ہے. نمبر 1 ریزن یہ ہے, 3 ریزنز میں نے آپ کو کہی ہے. نمبر 2 ریزن یہ ہے کہ جو کلچر کی اس ولچر کلچر کی جو گندی روایات ہیں, اس کو ہماری جو قیادت ہے, چاہے سیاسی ہو یا فوجی ہو, وہ اس کو جو گلیمرائز کرتی ہے ینگ جنریشن کے سامنے, پوری زندگی ویسٹ میں گزارنے کے بعد, عیاشی کرنے کے بعد, جب گوڈے کھڑک جاتے ہیں 60 سال کی عمر میں, پھر وہ یہاں آ کے ینگ جنریشن کو ایک ایسی چیز کے پیچھے لگا دیتے ہیں کلچر کے نام پہ جو ممکن نہیں, قدرت کے اصولوں کے خلاف ہے. اور یہ ہمارے ایک لیڈر نے کیا, جس نے اس قبائلی نظام کو اور اس کے جرگے کو گلیمرائز کیا ہے, جو اسلام کے اگینسٹ ہے, اسلام کے اصولوں کے اگینسٹ ہے, اسلام شریعت کے اگینسٹ ہے. لیکن وہ کیونکہ کلچر ہے اور اس میں آپ حلیہ وہ بنایا ہوا ہے آپ نے مسلمانوں والا, تو آپ نے اس کو گلیمرائز کر دیا. اپنے اوپر نہیں لگایا, اپنے اوپر اس لیڈر نے اس جرگا سسٹم کو, اس کلچر کو نہیں لگایا, نہ اپنے بچوں پہ لگایا, لیکن پوری قوم کے بچوں کو کہا کہ یہ بہت اچھا ہے. اس سے جو ایک قبائلی نظام ختم ہو رہا تھا, کمزور ہو رہا تھا, وہ پھر مضبوط ہو گیا پچھلے 20-25 سال میں. اور وہ اتنا مضبوط ہوا ہے کہ اب روزانہ, اب تو شہروں میں جرگے ہوتے ہیں, شہروں میں اسلام آباد میں جرگا ہوتا ہے. اسلام آباد میں فوری انصاف مہیا کیا جاتا ہے آپ کو اگر آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے ہوں. ٹھیک ہے, اسلام آباد میں, کراچی میں, لاہور میں. تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے, عدالتی نظام ہے, یہ انتہائی کرپٹ ہے, یہ گل سڑ گیا ہے. اس کو ہم گلی ہوئی لاش کو گھسیٹ رہے ہیں, اس پہ ذرا برابر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. اس لیے وہ جو پیرل سسٹم ہے جس کو آپ کہتے ہیں, جو جرگہ ہے, وہ ابھی تک سروائیو کر رہا ہے. اگر یہ نظام اچھا ہوتا, اگر یہ نظام کامیاب ہوتا, اور اگر یہ نظام صحیح انصاف کرتا اور تھوڑا سا تیزی کے ساتھ کرتا, میں فاسٹ بلٹ ٹرین کی سپیڈ سے نہیں کہہ رہا, لیکن جو کچھ ہمارے خاص طور پہ ہماری جو لوڈ جوڈیشری ہے, اس جتنی کرپٹ جوڈیشری اور اس جتنی ناکام اور نکمی جوڈیشری پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. کسی جہل اور گندے اور قبائلی معاشرے میں بھی نہیں ہوگی. جس طرح کے وہاں کے وکیل ہیں, جتنی گندی ان کی عادتیں ہیں, جو ان کا گندا کلچر ہے, اور جتنے گندے ججز ہیں وہاں پہ, اور وہ جو ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے, اور جس طرح تاریخوں پہ تاریخیں دیتے ہیں ایک دوسرے کو آنکھیں مار کے عدالت میں, اتنی گھٹیا یہ ان کا کنڈکٹ ہے کہ میرا بس نہیں چلتا کہ میں ان سب کو اٹھا کے تو ان کے گھروں میں بھیج دوں, یہاں پہ ایک نیا صاف ستھرا سادہ نظام قائم کر دوں. جو کالونی اور غلاظت سے بھرے یہ لوگ اتنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں, پیسے لیتے ہیں ہر سٹیپ پہ پیسے لیتے ہیں, ہر لیول پہ, جو نیچے ریڈر سے لے کے اوپر جج تک جاتا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کے ہائی کورٹس کے ججز, جو وکیل ہوتے ہیں سارے کسی مقابلے کے امتحان میں نہیں بیٹھتے, صرف ان کے تعلقات ہوتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں سے, مختلف انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ, اور ان کے ذریعے یہ فل ٹاؤٹی کرتے ہیں. پہلے میجورٹی جو ہے ججوں کی ٹاؤٹی کرتے ہیں عدالتوں میں کئی سال, اس کے بعد غلاظت سے جب بھر جاتے ہیں, جب مال پانی بنا لیتے ہیں اچھا خاصا, پھر یہ سفارش کے ذریعے کسی کے ذریعے ہائی کورٹ کے ججز بن جاتے ہیں. کمپرومائز ہوتے ہیں, کوئی سیاسی کسی لیڈر کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے, کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز کے مفادات کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے, کوئی کسی کے مفاد, کسی بزنس مین کے مفاد کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے.
وہیں سے پھر نظام وہ نیچے سے کیسز آتے ہیں, وہ ہائی کورٹ میں بھی ان کے حق میں فیصلہ, سپریم یہی ججز پھر ترقی کر کے سپریم کورٹ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ جو گندا نظام ہے نا, اس کو ایک دفعہ اٹھا کے بحیرہ عرب میں نہیں پھینکیں گے تو ہم اسی چکر میں شدت پسندی کی, انتہا پسندی کے اس میں پھنسے رہیں گے.